اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آغا کوستانی یہ وہ شخصیت تھے کہ رجب علی خیاط بیان کرتا ہے۔ رجب علی خیاط یہ عالم نہیں تھے، ٹیلر تھے، اور یہ جو ہم واقعات سنتے رہتے، ان کی کتاب ہے عشق کیمیا۔ عالم نہیں تھے رجب علی خیاط، ٹیلر تھے، مگر عالم برزخ ان کے لیے کھلا ہوا تھا۔ یعنی اتنے باتقوا تھے، اتنے پرہیزگار تھے، ایمان کی منزلوں میں آگے تھے۔ رجب علی خیاط خود بیان کرتے ہیں کہ آغا کوستانی کے وجود سے نور نکلتا تھا، اور وہ نور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ اب عزیزان محترم، یقیناً آغا کوستانی یقیناً امام کی بہت قریب ہوگے، اس لیے اور ان کے کام بھی ایسے ہوگے کہ جو امام کو پسند ہو۔ عزیزو، ملتا ہے کہ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ آغا شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک سپیکر سے واقعہ۔ آغا شمس الدین کہتے ہیں کہ میں نے سنا آغا شجاعی سے کہ رشک کے ایک عالم تھے جن کا نام تھا آغا صدرائی، اور وہ مریض ہو گئے۔ یعنی آغا شمس الدین کہتے کہ میں نے آغا شجاعی سے سنا کہ رشک کے ایک عالم تھے جو آغا صدرائی تھے، اور وہ بہت مریض ہو گئے، اور جب وہ مریض ہوئے، بیمار ہوئے، تو ان کو تہران لایا گیا۔ تہران میں ایک ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے۔ تو آغا فلسفی کہ جو اس زمانے کے مشہور خطیب تھے، اور کیونکہ وہ بھی رشک کے تھے، یعنی دونوں سیم ولیج کے تھے، سٹی کے تھے، تو آغا فلسفی آغا صدرائی سے ملنے گئے، اور وہ اس ریجن میں خطابت کرتے تھے، یعنی تہران میں وہ خطابت کرتے تھے اس دور میں۔ تو جب ان کو پتہ چلا، آغا فلسفی کو جب پتہ چلا کہ آغا صدرائی مریض ہوئے ہیں اور ان کو تہران کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے، تو آغا فلسفی آغا صدرائی سے ملنے گئے ہاسپٹل میں۔ تو اب بات چیت کر رہے تھے، تو ایک دم سے آغا فلسفی نے سوال کیا، آغا صدرائی سے سوال پوچھا کہ فائنینشلی آپ کی لائف کیسی ہے، یعنی زندگی کے معاشی معاملات کیسے گزر رہے ہیں۔ تو آغا صدرائی نے کہا کہ سب سید الشہداء کا کرم ہے۔ تو کہا کہ سید الشہداء کا کرم تو سب کے لیے ہوتا ہے، آپ کے لیے کوئی خاص کرم ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر اب آغا صدرائی نے اپنی داستان آغا فلسفی کو بتائی۔ اب آغا صدرائی نے کہا کہ میرے پاس ایک باغ تھا، اور اس باغ کا میں نے سودا کیا، اور میں آغا کوستانی کی خدمت میں جب پہنچا، تو جیسے ان کی خدمت میں پہنچا تو آغا کوستانی نے مجھے کہا کہ یہ جو تمہاری پراپرٹی ہے نا، مملوکہ پراپرٹی، اس کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو اب آغا صدرائی نے کہا کہ مملوکہ نہیں ہے، یعنی مملوکہ یعنی اس زمانے میں جو بادشاہ گفٹ کرتا تھا اس کو مملوکہ پراپرٹی کہتے تھے۔ تو آغا کوستانی نے آغا صدرائی سے کہا کہ تم اپنی مملوکہ پراپرٹی کو کیوں بیچ رہے ہو؟ تو آغا صدرائی نے کہا کہ نہیں، مملوکہ نہیں ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے، میں نے خود خریدی ہے۔ تو اب آغا کوستانی کہتے کہ تمہیں یاد ہے جوانی میں جب تم کربلا گئے تھے تو تم نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو پکڑ کے یہ دعا مانگی تھی کہ مولا
مجھے کوئی ایسی چیز دے دیجئے جو بڑھاپے میں میرے فائنینس کو مینیج کر سکے، یعنی میں فائنینشلی میں مینیج ہو پاؤں، فائنینس کو مینیج کر سکے۔ تو کہا کہ یہ سید الشہداء نے تمہیں باغ دیا تھا۔ اب آغا صدرائی کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں ایک دم سے واپس گیا اور جو ڈیل میں نے کی تھی اپنے باغ کی، اس پیپر کو میں نے پھاڑ دیا، اس کو ختم کر دیا۔ آغا صدرائی نے اپنا یہ واقعہ آغا فلسفی کو بتایا، اور یہ داستان، یہ واقعہ جنہوں نے بیان کی ہے آغا شجاعی نے، آغا شجاعی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو وہ کہتے کہ اس کے بعد سے میرے اندر یہ جستجو پیدا ہو گئی۔ کیا جستجو پیدا ہو گئی؟ کہ میں آغا کوستانی کو ملوں، آغا کوستانی سے ملاقات کروں۔ تو کہا کہ کیونکہ میرے اندر جستجو پیدا ہوگی کہ ایک ایسے شخص کو کہ ایسا شخص ہے کہ جس کو کسی اور کی جوانی کا واقعہ معلوم ہو، اور وہ واقعہ کہ جو خود سید الشہداء کی بارگاہ میں ہوا، سید الشہداء کی بارگاہ میں مانگا تھا۔ تو کہا کہ مجھے جستجو پیدا ہوئی کہ وہ ایسا شخص کہ جس کو دوسرے کی جوانی کے بارے میں، دوسروں کی جوانی کے واقعات پتہ ہو کہ انہوں نے امام حسین سے کیا مانگا تھا۔ تو کہا کہ وہ کیسا شخص ہوگا؟ تو کہتے کہ مجھے جستجو پیدا ہوئی، اور اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی آغا کوستانی سے ملنے کی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا کہ پھر حج کا سیزن آ گیا اور میں حج پہ چلا گیا۔ جب میں حج پہ گیا تو حج پہ جو ڈاکٹر تھا ہمارے کاروان میں، اس نے بتایا کہ وہاں کوستانی مریض ہے اور میں ان کا ڈاکٹر ہوں اور میں ہی ان کا علاج کر رہا ہوں۔ اب آغا شجاعی نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے آغا کوستانی سے کیسے بھی ملوا دیجئے۔ تو اس ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ میں تمہیں ملوا دوں گا، وہاں لے جا کے میں تمہیں ملوا دوں گا۔ اب آغا شجاعی بیان کرتا ہے کہ حج کے اس سفر کے دوران روز عرفہ آیا، میں مینا کے میدان میں تھا، تنہائی خلوت تھی، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے مینا کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں کہا، پروردگارا میں سید ہوں، تجھے میری سیادت کا واسطہ، میں تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں، صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ آغا کوستانی مریض ہے، خدا تو نے شفا عطا کر دے۔ اب آغا شجاعی کہتے ہیں کہ یہ میں نے دعا کی اور میں واپس آیا، اور اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آغا کوستانی کو مل سکوں، لیکن میں انہیں مل نہیں پایا۔ اور اس کے بعد 11 مہینے گزر گئے، 11 مہینے گزر گئے، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر میں مشہد مقدس چلا گیا، مولا رضا کی بارگاہ میں گیا، اور جیسے ہی میں مولا کے حرم میں داخل ہوا، رواق میں پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو کچھ لوگ پکڑ کے لا رہے ہیں۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ آغا کوستانی ہے۔ اب آغا شجاعی کہتے کہ جیسے مجھے پتا چلا کہ آغا کوستانی ہے تو میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا، کہا کہ جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھوں پہ چوما، انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، شجاعی بہت شکریہ، عرفات کے میدان میں جو میرے لیے دعا کی تھی نا، خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب آغا شجاعی کہتے کہ جیسے ہی آغا کوستانی نے مجھے یہ کہا، میں وہی بیٹھ گیا، اور آدھے گھنٹے
میں یہی بیٹھا رہا، رواق میں، اور کہ وہاں اب آغا شجاعی سوچتے ہیں کہ وہاں جب میں دعا کر رہا تھا کوئی شخص نہیں تھا میرے پاس، لیکن اس واقعے کا آغا کوستانی کو پتہ چل گیا، یعنی کس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اور بہرحال جب آغا کوستانی دنیا سے رخصت ہوئے تو آغا میلانی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں آغا کوستانی آئے تو امام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ کوستانی ادھر آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ تو آغا میلانی کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا خواب سے اور میں سمجھ گیا کہ آغا کوستانی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب میں نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پتہ کرو کہ کیا سچ میں آغا کوستانی کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ نجف میں تھے، تو کہا کہ ہاں بابا، آغا کوستانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آغا میلانی کہتے کہ میں نے کہا کہ ان کو امام رضا نے بلایا ہے، ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اس عالم سے، یعنی معاملہ جب اس عالم سے نکلتا ہے نا، اور جب آپ امام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آپ کسی اور وادی میں چلے جاتے ہیں، پھر معاملے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم کب تک سادے رہیں گے، اس گناہ میں ملوث رہیں گے؟ ہم کب تک نارمل رہیں گے؟ تھوڑا تو ہمیں محنت کرنی ہے نا۔ کبھی تو ہم بھی سجدے میں گڑ گڑائیں، کبھی ہم بھی ایسے سجدے کریں کہ جب ہماری آنکھوں میں آنسو آئے اور ہم بھی کہے خدا مجھے وہ رات کی خلوت کا لمحہ دے، کہ ہم بھی دعائے قنوت میں کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ہی اپنے آپ پر ظلم کرتی ہوں۔ ہم بھی خدا سے کہیں کہ خلصنا من النار یا رب، پروردگار مجھے جہنم کی آتش سے نجات دے۔ یعنی عزیزان محترم، کبھی تو خدا کی بارگاہ میں ہمیں یہ موقع ملے۔ عزیزوں، یقیناً ہماری لائف میں ایسی اپرچونٹی نہیں ہے، اور اسی لیے ہم لوگ بہت بڑی لذت سے محروم ہیں۔ ہم نے زندگی میں دنیا کے بہترین کھانے تو کھا لیے، پھل بھی کھا لیے، بہترین ذائقہ بھی چکھ لیا، جوس بھی پی لیے، بہترین فروٹس کھا لیے، مگر وہ جو خلوت کی لذت ہے، وہ جو خلوت کی عبادت کی لذت ہے، وہ جو مناجات کی لذت ہے، وہ جو شب میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی لذت ہے، ہم اس لذت کو محسوس نہیں کر رہے، محسوس نہیں ہو رہی ہم سے وہ لذت۔ اور اگر ہمیں اس لذت کو محسوس کرنا ہے تو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، امام سے توسل کریں۔ یقیناً امام اس وادی میں ہمیں لے کے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔